اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اے رسول، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، آپ رب کی قربانی کرو اور بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ قرآن کریم کا یہ سب سے چھوٹا سورہ، جس میں پروردگار نے فرمایا جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کفار نے، بد زبان لوگوں نے یہ اٹیک کرنا شروع کیا، یہ طنز کرنا شروع کیا کہ آپ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا ہوگا، آپ کے پیغام کا کیا ہوگا، آپ کی نسل کون چلائے گا، کیسے چلے گی، آپ کی تو نسل ہی کوئی نہیں۔ تو پروردگار کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ قربانی کریں، نماز پڑھیں، اور بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ سنی شیعہ تمام مکاتب فکر کا یہ اس پہ اتفاق ہے کہ یہ سورہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا۔ آج میرا موضوع میں نے بڑے عجیب طریقے سے شروع کیا، میں تھوڑا سا پریشان بھی تھا، وہ اس لیے کہ میری بھی کوئی 24-25 سال ایج ہو گئی، جب سے آنکھ کھولی اس ملک میں اتنا انتشار نہیں دیکھا، اور نہ ہی یہ ملک کسی انتشار کا مستحق تھا۔ بہرحال سمجھ نہیں آ رہی، میری آج کی ویڈیو بالکل مجھے پتہ ہے لمبی ہو جائے گی، لیکن خدا را اس ویڈیو کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھیے گا ضرور۔ مجھے آج میرا دماغ کام بالکل نہیں کر رہا کہ میں کیسے بولوں، کیا بولوں۔ میں نے آج ایک مولوی صاحب کا، میں نے یہ کتابوں میں پہلے پڑھ رکھا تھا، الحمدللہ میں نے یہ کتابوں میں پہلے پڑھ رکھا تھا، یہ جو میں ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین مانے یہ 110% یقین تھا کہ یہ کتابوں میں جیسے پہلے دوسری کتابوں میں گستاخیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے لکھا اور بڑا عجیب و غریب، مطلب اسلام کے مخالف، اسلام کے لوگوں نے ان جو مولوی ہیں، ملا، جو انہوں نے جو لکھی کتابیں، وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جو لکھا ہے یہ بھی کسی فقہ، کوئی فقہ اس کو مانتا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز ایسی لکھی تھی۔ لیکن مجھے آج اس چیز کا پتہ چلا، باخدا آج ہی پتہ چلا کہ یہ جو لکھا ہے اس پہ بالکل 110% ایمان ہے لوگوں کا، اور لوگ اس کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو کچھ لکھا ہے اسے بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ اور تب سے میں نے آج صبح یہ تقریباً کوئی 9-9:30 بجے یہ ویڈیو کلپ ایک مولانا صاحب کا سنا، تو میرے اس وقت سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھ سے آج ہو سکتا ہے کوئی ٹھیک سے بات بھی نہ ہو پائے، لیکن مجھے بولنا تھا اس پہ۔ تو اس میں کوئی وہ کلپ کچھ ایسا تھا، اس میں مولانا صاحب ایک فرقے کی تیش میں آ کے ایک فرقے کو جواب دینے کے لیے انہوں نے وہ حقیقت کھول دی، تو وہ حقیقت سن کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یقیناً آپ کے بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ جو آج کل گفتگو اور ایک جو لڑائی جھگڑے اور یہ چل رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں یا 4 تھیں، تو
اس پہ انہوں نے جو ایک طرف سے سوال ہوئے تھے ان کے جواب دیے. سب سے پہلے جی انہوں نے, میں آپ کو ایک ڈیٹیل بتاتا جاؤں جو انہوں نے, جو پہلے انہوں نے کہا میں آپ کو وہ بتا دوں. ہاں 25 سال کی ایج تھی جی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان کی شادی ہوئی, اور 40 سال کی عمر, اس پہ اختلاف ہے بہرحال, جو آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں وہی بتا رہا ہوں. 40 سال کی عمر تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی. اس پہ سب کا اتفاق ہے, کسی کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی نہ مانتا ہو کہ 3 سال تک حضور نبی مکرم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. لیکن ان مولانا صاحب نے کہا کہ 5 سال تک حضور نبی مکرم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو کیونکہ میں ان کی بات جو لکھی ہے وہ بتا رہا ہوں, 3 سال, باقی جو کتابوں میں نے پڑھا ہے وہ 3 سال کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی 5 سال, ٹھیک ہے 5 سال مان لیتے ہیں. 5 سال تک حضور کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب اس چیز کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. 25 سال کی ایج تھی جب شادی ہوئی, 5 سال تک بقول ان مولانا صاحب کے اولاد نہیں ہوئی. تو ایج ہو گئی کتنی, حضور کی عمر مبارک ہو گئی 30 سال. حضور نے 3 بیٹیوں کی شادی, جو آگے چیز میں بتاؤں گا وہ بڑی خوفناک ہے, لیکن یہ پہلے یہ سن لیں. 3 بیٹیوں کی شادی جو حضور نے کی وہ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے کی. یہ اہل سنت کتابوں میں موجود ہے. لیکن یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اعلان نبوت سے پہلے کی 5 سال کا ذکر نہیں ہے. تو میں ان مولانا صاحب کی بات ہی مان لیتا ہوں, کیونکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو میں انہی کے لفظ جو ہیں وہی کوٹ کروں گا. اعلان نبوت سے پہلے, اعلان نبوت ہوا جی 40 سال کی عمر میں. حضور کی عمر مبارک تھی 40 سال جب اعلان نبوت ہوا. چلیں جی 1 سال پہلے تک ہو گئی 3 بیٹیوں کی شادی. 25 سال کی عمر میں شادی, 30 سال تک اولاد نہیں ہوئی. 5 سال گزر گئے, پیچھے رہ گئے جی 9 سال. 9 سالوں میں مولانا صاحب نے کہا جی کہ 31 سال کی ایج تھی نا جب حضور نبی مکرم کی, تو تب پہلی بیٹی پیدا ہوئی. ٹھیک ہو گیا, مان لیا 31 سال کی عمر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ 33 سال کی جب عمر مبارک ہوئی حضور نبی مکرم کی تو دوسری بیٹی پیدا ہوئی. اوکے ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ 35 سال کی جب عمر مبارک ہوئی تو تیسری بیٹی نے جنم لیا, تیسری بیٹی پیدا ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی کہ حضور نبی مکرم, یہ انہوں نے جو لفظ انہوں نے بولے, انہوں نے کہا جی کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اعلان نبوت کے 1 سال پہلے یا 1 سال بعد میں پیدا ہوئیں, اور کچھ جگہ پہ ہے کہ جب اعلان نبوت ہوا تب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک تھی 5 سال. ٹھیک ہو گیا. اب ساری چیزیں آپ نے سن لی. اب اس پہ میری بات سن لیں. ان کے بقول 31 سال پہ پہلی, 33 پہ دوسری, 35 پہ تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی حضور نبی مکرم کے ہاں. اب 31 سے 39 پہ لے جائیں تو یہ سال بنتے ہیں جی 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 اور 39. یہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8. 8 سال کی عمر تھی حضور نبی مکرم کی ان کے بقول, ان کی پہلی بیٹی کی جن کی انہوں نے شادی کی 8 سال کی عمر میں. یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں. ان کے بقول 8 سال کی عمر میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی. دوسری بیٹی کی شادی بھی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی. اب ان کو گنتے ہیں. 33 میں ہوئی, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 6 سال. 6 سال کی عمر میں حضور نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی تھی. اب تیسری بیٹی جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں, 35 کی ایج تھی حضور نبی مکرم کی. 36, 37, 38, 39, 4 سال. 4 سال کی عمر مبارک تھی جب تیسری بیٹی کی شادی ہوئی. اب ان کے میں لفظ بتا دوں. انہوں نے کہا جی کہ جو پہلی بیٹی تھی 8 سال کی عمر میں ان کی شادی بھی ہوئی اور ان کی رخصتی بھی ہوئی. جن کی عمر مبارک بن رہی ہے 6 سال,
33 میں پیدا ہوئی، 6 سال ان کا حضور نے نکاح کیا۔ اگلی چیز نکاح جن سے کیا وہ ذرا سنیے گا۔ تیسری بیٹی جو 35 سال کی ایج میں حضور کی ایج میں پیدا ہوئی، جن کی عمر مبارک 4 سال تھی، ان کا 4 سال کی عمر میں حضور نبی مکرم نے نکاح کیا۔ جو 8 سال کی تھیں ان کا نکاح، جو پہلی بیٹی تھی ان کا نکاح جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے رشتہ داروں میں ہوا، یعنی وہ مسلمان تھے، ان کے یہاں ہوا۔ جو دوسری بیٹی تھیں جن کی عمر مبارک 6 سال بن رہی ہے، ان کا نکاح، اور تیسری بیٹی جن کی عمر مبارک 4 سال بن رہی ہے، ان کا نکاح حضور نبی مکرم، بڑے خوفناک لفظ ہیں، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے، میرے پاس مولانا صاحب کی ویڈیو موجود ہے، اور ویڈیو کو تو چھوڑ دیں، میں اگلی چیز جو لکھا ہے اہل سنت کی کتابوں میں وہ تو بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، مولانا صاحب نے کہا ان کے بقول کہ 4 سال کی عمر میں ہوا۔ ان دونوں بیٹے جن کی عمر 6 سال تھی اور 4 سال تھی، جن کے نکاح ہوئے، ایک بی بی کا نکاح ان کے بقول ہوا جی عتبہ نامی بندہ تھا، عتبہ، اب یہ ذرا نام یاد رکھیے گا۔ دوسری جن کی عمر 4 سال تھی ان کا عتیبہ۔ یہ بیٹے بتاؤں کن کے ہیں، کس کے ہیں، سوری کن کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا، یہ بیٹے کس کے ہیں بتاؤں؟ یہ بیٹے ہیں ابو لہب کے، وہی ابو لہب جس کے بارے میں قرآن پاک کا پورا سورہ نازل ہوا، اور اس کی شروعات یہ تھی کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ قرآن نے نام لے کے باقاعدہ آیت میں اور پورا سورہ نازل کیا ابو لہب کے اوپر، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور اسلام کے مقابلے پہ آنے والا سب سے بڑا کافر۔ سن لیں، میری آج اس پہ میرے ساتھ بڑے سوال ہوئے، میں نے بڑے تحمل کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ان کے بقول میں جو کتابوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف مولانا صاحب کا کلپ نہیں ہے، میں آپ کو دوسرا کتابوں کا کلپ جو میں نے ساری کتابوں میں پڑھا ہے وہ بھی ساتھ سن لیں، پھر اگلی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابوں میں ہے جی کہ 25 سال کی عمر میں حضور نبی مکرم کی شادی ہوئی، 3 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب نے 5 سال کا، 3 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، جو مولانا صاحب بتا گئے ہیں نا، 31 سے اعلان نبوت سے پہلے تک کی 3 بیٹیوں کی پیدائش اور جناب فاطمہ کی پیدائش، اور پھر 35 میں اگر تیسری بیٹی پیدا ہو رہی ہیں تو جناب فاطمہ اعلان نبوت کے بعد 5 سال کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیسے ہو سکتی ہیں؟ 35 میں وہ پیدا، 36 37 38 39 40، وہ اعلان نبوت کے وقت جناب، مطلب کیا کر رہے ہو یار؟ جناب فاطمہ 5 سال کی کیسے؟ اور پھر اب میں دوسری طرف آ جاؤں، دوسری طرف کتابوں میں آجی 25 سال کی عمر میں حضور نبی مکرم کی شادی ہوئی، 3 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ یہ ساری کتابوں میں ہے سوائے فقہ جعفریہ کے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، فقہ جعفریہ کی کسی کتاب میں کوئی بندہ، کیونکہ پہلے میں آپ کو اس پہ چیلنج کیا کروں، کیونکہ فقہ جعفریہ میں تو وہ 1 بیٹی مانتے ہیں، وہ 4 بیٹیاں مانتے نہیں ہیں، اس لیے فقہ جعفریہ کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ 1 بیٹی مانتے ہیں، 4 نہیں مانتے، جو 4 مانتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ساری کتاب میں چیلنج کروں، میرا کھلا چیلنج ہے، کسی مولوی مفتی جس سے مرضی پوچھ لیں، میرا کھلا چیلنج ہے، وہ مجھے اس کا حساب لگا کے بتا دے۔ 25 میں شادی ہوئی اور انکار کر دے کہ جو میں یہ ابھی بتانے لگا ہوں یہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ 25 میں شادی ہوئی، 3 سال اولاد نہیں ہوئی، 26 27 28 سال کی عمر مبارک تک اولاد نہیں ہوئی۔ 29 سال کی عمر میں حضور کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مولانا صاحب نے جنہوں نے وہ 9 سالوں میں 3 4 بیٹیوں کا ذکر کیا، وہ بھول گئے کہ ان 9 سالوں میں 2 بیٹوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے کریں گے مجھے بتائیں، کیسے کریں؟ میں لفظ میرے پاس نہیں ہے، میں اس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں وہ لفظ استعمال کروں کہ کیسے 2 بیٹے اس میں ایڈ کرے گا وہ مولوی جو یہ پوری ڈیٹیل بنا رہا تھا۔ 31 سے 39 تک اس نے 4 بیٹیوں کی پیدائش کا تو حضور یہاں ذکر کر دیا، 2 بیٹے تھے، 6 سال کیا کر رہے ہو؟
6 سال چلیں 31 سے 6 سال 30 سے 6 36 ہو گئے 36 سال ہو گئے 36 سال پیچھے 3 سال رہ گئے 3 سالوں میں 3 بیٹیاں کتنی جوان ہوگی اور شادیاں ہوگی. شرم کرو. اب دوسرا سن لو. 25 3 سال تک اولاد نہیں ہوئی. 28 29 سال کی عمر میں حضور کے یہاں پہلا بیٹا ہوا. پھر ساتھ ہی گنوں گا 30 سال دوسرا بیٹا. 30 سال ہو گئے 2 بیٹے ہو گئے. اب آگے 4 بیٹیوں کی ٹھیک ہے 30 کے بعد فوراً 31 سال میں پہلی بیٹی, پھر 33 سال میں دوسری بیٹی, پھر 35 سال میں تیسری بیٹی. 2 بیٹے بھی میں نے جو ڈیٹیل لکھی ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں اس نے 5 سال چھوڑے ہیں. میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا. جو کتابوں میں لکھا ہے میں جو اکثر کتابوں میں لکھا ہے وہ کوئی ایک آدھ کتاب ہوگی, میں نے نہیں پڑھی 5 سال والی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. یہ مولانا صاحب کا کلپ سنا میں نے آج. 3 سال تک اولاد نہیں ہوئی, پھر 29 اور 30 سال 2 بیٹے ہوئے, پھر آگے 4 بیٹیوں کی وہی جو انہوں نے بتائیں اسی طرح تھی. عمر مبارک بھی وہی بن رہی ہے 8 6 4. یار مجھے ایک بات بتاؤ, اسلام نے ہمیں کہا, میں اتنی بھاری بات چھوڑ جاؤں گا نا, میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی اس کا جواب مجھے دے. میں جواب چاہتا ہوں. اور یہ جو توہین رسالت پہ گردنیں لوگوں کی اڑا رہے ہیں نا, پہلے اڑائیں ان کی گردنیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی. پہلے ان کتابوں کو جلاؤ, ان لوگوں کو مارو, یا ان کتابوں کو دریاب برد کرو, اور پھر آ کے لوگوں کے گلے اتارو. تم لوگ جو لوگوں کے گلے اتار رہے ہو نا, توہین رسالت پہ توہین رسالت تم لوگوں نے ہر بندے پہ توہین رسالت کا پرچار کیا ہوا ہے. کل کو تم ہر گلی کوچے میں جس سے لڑائی جھگڑا کرو گے اس پہ توہین رسالت کی تہمت لگا کے اس کا گلا اتار دو گے. پہلے ان مولویوں کو اتارو. ہو کرے ان کے کیوں نہیں اتار رہے؟ نہیں اتارو گے. اور اتارے گا کون؟ یہ مولوی تو پالش کر رہے ہیں اور ان بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں. یہ ویڈیو, پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ سچ مولوی خلاف بولنا نا خودکشی ہے. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ. بہرحال یہ میں اب اس نے چھیڑا اور مجھ پہ جو آج سوال ہوئے, میں خدا کی قسم میں اب کسی کا دل ٹوٹے, اب حالات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, اللہ نہ کرے محرم الحرام میں بہت خراب ہونے والے ہیں. میں دعائیں کر رہا ہوں اور میں اپنی ایجنسیوں سے منتیں کر رہا ہوں کہ بچا لو. اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں, اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرا واقعہ کیا ہوا آج کے دن. یہ ڈیٹیل جو میں نے آپ کو دوسری 25 سال 3 سال کی ایج کے بعد بیٹا ہوا اور پھر سارا کچھ, اس میں سب سے بڑی خوفناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے اپنے کھلے الفاظ میں کہا کہ اعلان نبوت سے پہلے توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ. میں یہ لفظ بول نہیں سکتا, مجھے مجبوراً یہ بولنے پڑ رہے ہیں. میرا عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن مجھے بولنے پڑ رہے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ علم نہیں تھا توبہ نعوذ باللہ. اور توبہ استغفار مالک معاف فرمائے. میں ان کے حبیب کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں جو حقیقت تھی میں اس کو بیان کر رہا ہوں. شریعت پہ عمل پیرا نہیں تھے, ان کو پتہ نہیں تھا. اگر تھے تو کافر کے ساتھ کیسے نکاح ہو گیا؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ساتھ تم وہ انہیں لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یار یہ تو قبائلی علاقوں میں چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے, 4 سال 5 سال کی ایج میں عورتوں کے نکاح ہوتے ہیں. کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ تم لوگوں کو, تم کسی قبائلی کے گھر کی بات کر رہے ہو یا اس ہستی کے گھر کی بات کر رہے ہو جس کی سنت کو ادا کرنا تم لوگوں پہ, جس کی سیرت پہ عمل کرنا تم لوگوں پہ واجب ہو چکا ہے؟ تم کس گھرانے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے منہ اتنے کھل چکے ہیں کہ تم جدھر تمہارا منہ آتا ہے اس گھرانے کے خلاف تم بکواس کرنے لگ پڑتے ہو. کبھی تم سیدہ کے خلاف بکواس کرتے ہو, اپنی ماں کا کردار بتاتے ہو, اور آج تم نے حد کر دی کہ تم حضور جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات بنی, تم نے بکواس کرنے شروع کر دیے.
مانا تو اپنی ماں کا کردار بتا رہا ہے لیکن صبر کے ساتھ بتا، اور ان ہستیوں کے بارے میں کچھ نہ کہے. تیری ماں کا کردار تو نیچے نیچے ہی بتا دے کہ تیری ماں کا کردار کیسا ہے. تو توبہ استغفار، تو یہ کہہ رہا ہے، تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ حضور نے اگر کافر کے ساتھ شادی کی، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیے، تو پھر حضور کو تو نہیں تھا پتہ. بند کر اپنی بکواس. حضور نبی مکرم کی حدیث ہے، تو مانتا ہوگا کہ 40 سال. میں بچوں کو بڑی دفعہ بتایا، میں نے بچوں کو کہ یہ لوگ حضور کو 40 سال کے بعد ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انہیں نبوت ملی. لیکن بچے کنفیوز تھے، انہیں نہیں تھا اس چیز کا علم، وہ نہیں تھے اس چیز کو مانتے. پڑھو جا کے کتابیں. اور اس مولوی نے ثابت، میں بھی اس وقت میرے دل میں بھی یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کتابوں کی حد تک لکھا ہوا ہے، ان کا عقیدہ اس طرح کا نہیں ہوگا. لیکن تو نے تو آج ثابت کر دیا کہ تو، اور ان کو جواب دے رہا ہے کہ اسلام اعلان نبوت سے پہلے جس طرح شراب حلال تھی، شراب کی ممانعت نہیں تھی، اس طرح کافروں کے ساتھ شادیاں بھی ہوتی تھیں. اوے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ تو کسی صحابی کی بیٹی کا کہتا، تو کسی کی بیٹی کا کہہ دیتا. اوے تو شریعت، جن کے گھر میں شریعت پلی، تو ان کی بات کر رہا ہے. اور تجھے حضور کے وہ، میں بتاتا ہوں، تجھے حضور کی وہ حدیث نہیں یاد نا؟ تو نے تبھی بولی کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. آدم کا مجسمہ بنانے کے لیے پانی اور مٹی کو اکٹھا کیا گیا تھا، ابھی پانی ڈال کے اس مٹی کو گوندنا تھا، اور اس کے بعد آدم کا مجسمہ بننا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جب ہم پہ یہ اٹیک کرتا ہے نا کہ یہ شان علی شان نبی سے اوپر لے کے جاتے ہیں، میں اس وقت بھی یہ باتیں کہا کرتا تھا کہ تو نے علی ہم سے سنا، نبی اپنے مولوی سے سنا. تو پہلے نبی ہم سے سن، پھر تجھے علی سمجھ آئے گا کہ ہم علی کو اوپر نہیں لے کے جاتے. ہم اس نبی کے اس بہترین غلام کی تعریف کرتے ہیں جو اتنی شان کا مالک ہے. بہرحال تو نے بڑی بد کلامی، بد زبانی کر لی، بہت بڑا بکواس کیا. میں مانوں گا تب کہ اب کوئی وہ کرے نا، وہ مولوی کوئی کہے نا کہ اس نے توہین رسالت کی، یا اب پکڑے نا جس نے یہ کتابیں لکھی ان کے گلے اتارے، یا اب کوئی مولوی کرے نا ہمت اور کہے یہ کتابیں جو ہیں ان کو دریا برج کرو یا ان کو آگ لگاؤ، ان میں توہین رسالت ہے. کرو ہمت کوئی مولوی، خدا کی قسم نہیں کرے گا تم لوگوں کی روٹی بند ہو جائے گی. تم نے آج ثابت کر دیا کہ حضور اعلان نبوت سے پہلے حضور کے پاس شریعت نہیں تھی، حضور کو شریعت کا پتہ نہیں تھا. حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھے اولاد ابراہیم میں پیدا کیا اور اولاد ابراہیم میں شریعت ابراہیم نافذ تھی. تو بکواس کر رہا ہے. تو کل کو یہ بکواس بھی تو کرتا ہے بلکہ کہ حضور کے والدین جو تھے وہ کافر تھے. پھر توبہ نعوذ باللہ. تو کہے گا جب تیری زبان کھلی، تو نے علی کے باپ کو کافر کہہ دیا، تیری زبان کھلی، تو اس طرف بھی آئے گا. تیری کتابوں میں جب علی کا باپ کافر ہے، عجیب کافر ہے علی کا باپ. ایک بیٹے کی پرورش کی، وہ ولیوں کا سردار بنا، دوسرے بیٹے کی پرورش کی، وہ نبیوں کا سردار بنا. عجیب کافر ہے. تیری زبان کھلی. میں جناب ابو طالب پہ کوئی جو یہ تو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے نا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں تھا پڑھا. کوئی جتنے ثبوت مانگے میرے پاس، میں ایک جاہل، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں. جتنے ثبوت مانگے میں اتنے ثبوت دوں گا. اس مولوی نے بکواس کی اور علی کے باپ کو، کیونکہ دشمنی علی میں اندھا ہے یہ مولوی، بغض علی میں اندھا ہے یہ مولوی. علی کے باپ کو کافر کہے گا تو تیری ساری حرکتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. مجھے آج اس سے گلا نہیں یہ علی کے باپ کو کافر کہہ رہا جناب ابو طالب علیہ السلام کو. مجھے آج وہ بھی گلا نہیں رہا کہ انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطا پہ توبہ نعوذ باللہ کا. جہاں پہ نبوت کا میرڈ یہ ہو
کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کسی شریعت پہ نہیں تھا، نبی مکرم کو کچھ پتہ نہیں تھا. میں تو کہہ رہا ہوں تم نے کہا تیری زبان جل جائے، کتے کی موت تو مرے گا. نبی نے شادی عتبہ اور عتیبہ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے تھے ان کے ساتھ کر دی، کافر کے ساتھ کر دی. وہ کافر کے ساتھ کیسا نکاح؟ شرم کر، یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ جبرائیل اجازت لے کے آتا ہے. یہ وہ گھر ہے جس گھر کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا. اور تیری ماں جیسی بد کردار عورتیں بھی وہاں پہ آئیں اور تیرے جیسے بد کردار پیدا ہوئے ان میں سے. تم تو نے گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی ہے. شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. میں کروڑ دفعہ لعنت کرتا ہوں جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس پہ، اور جو برے کو صحابی کہے اس پہ بھی. بکواس کرتا ہے تو، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ساری توہین رسالتیں تو نے یہاں پہ اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں. جو یہ توہین تو نے کی نا، میں دعا کرتا ہوں کہ تجھے اس کی پوری سزا ملے. اور کوئی مولوی، میں اس مولوی کے ہاتھ چوموں گا جو مولوی کہے کہ ہماری یہ کتابیں دریا بوجھ کرو، ان کو آگ لگاؤ اور اس کا گلا اتارو. نہیں کہو گے، لیکن اپنی زبانوں کو لگام دو، یہ بڑی لمبی جا رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور عذاب اس دنیا پہ نازل ہو جائے. لیکن الحمدللہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اچھی بات ہے. کتے بھونکتے رہیں، بھونک کس خاندان کو رہیں. یہ دیکھو، تو نے آج یہ کہا نبی کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، نبی کی ایک ہی بیٹی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس نے بھی بغض زہرا سلام اللہ علیہ کیا نا، اس کی نسلیں برباد ہوں گی. اور وہ کتوں کی طرح اسی طرح بھونکا اور ذلیل ہوا. میں چیلنج چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا تو مجھے یہ کہو کہ یہ سنت رسول ہے 6، 4 اور 8 سال کی عمر میں نکاح کرنا، اور سنت رسول ہے کافر کے ساتھ نکاح کرنا. یا مجھے یہ لکھ کے دو، یا پھر بتاؤ اپنے بچوں کو کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، ہم نے اس بیٹی کے بغض میں آ کے یہ سارا کچھ گھڑا اور یہ بتایا. بتاؤ اپنے بچوں کو، ورنہ خدا کی قسم یہ بچے کل تمہارا گریبان پکڑیں گے. میری اس ویڈیو کو، کسی کو اگر میری ویڈیو میں کوئی بات بری لگی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا میں نے آج کس طرح کے لفظ استعمال کیے. مجھے خدا کی قسم میں بڑا دکھی تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا، لیکن خدا کی قسم میرا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اس پہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ اس پہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں. تو میں کیا کہوں؟ آپ حضور کو اعلان نبوت سے پہلے نبی نہیں مان رہے، آپ نے خود کہا. اور حضور کو اعلان نبوت سے پہلے کچھ علم نہیں تھا، آپ نے خود کہا. اور حضور نے اس عمر میں جس میں حضور بار بار منع فرماتے رہے کہ جب تک بالغ، میں اب کھلے لفظوں میں، جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے، جب بالغ ہو جائے نا تب واجب ہوتا ہے نماز، روزہ اور نکاح بھی تب ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ 4 اور 6 سال یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیوں بغض زہرا میں ذلیل ہو رہے ہو؟ رسول کی بیٹی کا بغض نہ لاؤ اپنے دلوں میں، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے. جس نے خاندان، یہ بنو امیہ کے خاندان اور بنو عباس کے خاندان دیکھ لو، بغض زہرا نے ان کی دھجیاں بکھیر دیں. خدا کی قسم، بغض زہرا دنیا میں بھی ضلالت کا باعث ہے، بغض زہرا قیامت کے دن بھی ضلالت کا باعث ہے. اس بی بی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھو جس بی بی کا نام لینے سے پہلے ہماری زبان 100 دفعہ
زمزم سے دھلائی جائے، غسل کروائے جائیں، نہیں لے سکتے ہم اس بی بی کا نام پھر بھی. یار اس بی بی کے بکس میں نہ جاؤ جو بروز قیامت آپ سب نے لکھا ہوا ہے، آپ سب نے لکھا ہوا ہے، آپ سب کے ہاں آپ متفقہ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی ہوں گی اور سارے نبی اکٹھے ہوں گے، تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ سارے اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور کھڑے ہو جاؤ، اور نبی بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور کھڑے ہو جائیں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری تشریف لا رہی ہیں جس پہ سیدہ سوار ہوں گی. اس بی بی کا ذکر کر رہے ہو، اور وہ بی بی معصوم ہیں. میں اس پہ بھی بات کروں گا اور دلائل کے ساتھ، اور قرآن سے دلائل دوں گا جو کہتے ہیں سیدہ زہرا معصوم نہیں ہے اور نبی صرف معصوم ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ بڑی جلدی اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور قرآن سے دلائل دوں گا کہ صرف نبی معصوم نہیں ہوتے، نبوت ختم ہوئی ہے. معصوم، یہ جو معصوم ہونا ہے نا، معصومیت، یہ جو معصوم کا نبوت کے ساتھ معصوم کا لفظ چلتا رہا اور نبی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کا اختتام ہو گیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. لیکن ولایت اور جو معصوم ہونا، یہ اس کا اختتام نہیں ہوا، یہ چل رہا ہے اور میں یہ ثابت کروں گا. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا معصوم ہیں، صرف نبی معصوم نہیں ہوتے. میں قرآن سے دلائل پیش نہ کروں تو میں یہ مولوی جو کہے گا وہ میری سزا، اور اگر میں پیش کر دوں تو پھر بغض زہرا کو چھوڑ دو اور انسان کے بچے بن جاؤ. لیکن میں دعا کروں گا کہ جس مولوی نے میرے آقا میرے مولا کو کے خلاف اتنا بڑا پراپوگنڈا کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا اور اس پہ عمل اور اس پہ یقین بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ عاشق رسول کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، سلام ہے. یہ وہی بات ہے کہ ایک سائیڈ پہ توہین سیدہ اور دوسری سائیڈ پہ اپنا نعرہ لبیک یا رسول اللہ. خدا کی قسم، خدا کی قسم، تیرے بغض پہ بھی قربان. میں تمہیں کیا کہوں، میری ویڈیو بہت لمبی ہوگی لیکن خدا را ضرور سنیے گا اور اس پہ غور، کم از کم غور ضرور کیجیے گا کہ یہ کیا ہے، حضور کے خلاف ایسا کیا ہے. اور مجھے اب کبھی سوچئے گا تو صحیح، 31 سے 39 سال، 9 سالوں میں 4 بیٹیاں اور پھر ان کی شادیاں بھی سب سے پہلے. اور خدا کی قسم ساری کتابوں میں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ساری 3 بیٹیوں کے نکاح ہوئے، 5 سال پہلے. 28 سال تک کوئی اولاد نہیں، 29 اور 30 سال میں 2 بیٹے، 31 اور چلیں 33 پہ نہ جائیں، 31 اور 32 سال اور 35 پہ نہ جائیں، 31 32 33 3 سال لگاتار 3 بیٹیاں کر لیں. کتنی عمریں بنتی ہیں؟ 5 سال، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال تک. 31 میں جو پیدا ہوئیں 32 33 34 35 4 سال کی، جو 32 میں پیدا ہوئیں 33 34 35 3 سال کی، جو 33 میں پیدا ہوئی 34 35 2 سال کی. یار اعلان نبوت سے 5 سال پہلے یہ 3 4 3 اور 2 سال کی عمروں میں نکاح کر دیے، شادیاں کر دی. کیا کر رہے ہو؟ میں نے 39 سال تک گنا اس مولوی کے ساتھ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے 3 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی، چوتھی کی نہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادیاں اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئیں. تو 31 سے 35 5 سال پہلے، یار کیسے، کس شریعت، کس کی بات کر رہے ہو؟ خدا را معاف کر دو.